آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ بہت پہلے کی بات ہے، بہت ہی پہلے کی۔ ایک بستی میں ایک بہت مشہور و معروف آدمی رہتا تھا۔ اس آدمی کا نام آزر تھا۔ آزر بت بیچا کرتا تھا، اور اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا، اور اس گھر میں بہت بت تھے۔ لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ آزر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا اور ان بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا۔ آزر کا ایک بہت ہونہار بیٹا تھا، اور اس بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بت صرف پتھر ہیں، یہ بت نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بت نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ۔ اور وہ دیکھتے تھے کہ مکھی بتوں پر بیٹھ جاتی ہے تو وہ بت اسے اڑا بھی نہیں سکتے، اور وہ دیکھتے تھے کہ چوہا بتوں کے آگے چڑھاوے کا کھانا کھا جاتا ہے اور وہ بت اسے روک نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں سوچا کرتے، لوگ بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے سوال کرتے کہ لوگ بتوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہا کرتے تھے، ابا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ابا جان، آپ ان بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ ابا جان، آپ ان بتوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ بلا شبہ یہ بت نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، یہ بت نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ۔ آپ ان کے لیے کھانا اور پانی کیوں رکھتے ہیں؟ ابا جان، یہ بت نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ آزر یہ سن کر ناراض ہو جاتے، مگر سمجھتے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بھی نصیحت فرماتے تھے، لوگ ناراض ہو جاتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ جب چلے جائیں گے تو میں ان بتوں کو توڑ دوں گا۔ یعنی اپنے دل میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ پلان بنا لیا، تب ان لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ اور عید کا دن آ گیا، یعنی قوم کی عید کا دن آ گیا، تو لوگ خوش ہوئے۔ لوگ اور بچے عید کے لیے نکلے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی نکلے، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ لوگ چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام گھر پر ہی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس آئے اور ان سے مخاطب ہوئے، تم بولتے کیوں نہیں؟ ارے تم سنتے کیوں نہیں؟ یہ کھانا اور پانی ہے، تم کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ بت خاموش رہے، کیونکہ وہ تو پتھر تھے جو نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بت خاموش رہے اور نہ بولے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے کلہاڑا پکڑ لیا اور کلہاڑے سے بتوں پر ضرب لگائی اور انہیں توڑ دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس بت کے گردن میں لٹکا دیا۔ لوگ جب واپس لوٹے اور بت خانے میں داخل ہوئے، انہوں نے چاہا کہ بتوں کو سجدہ کریں کیونکہ عید کا دن ہے، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان اور دہشت زدہ ہو گئے۔ لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور غضبناک بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے ان میں سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ان کا برائی سے ذکر کر رہا ہے، جسے ابراہیم کہتے ہیں، یعنی ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان بتوں کی برائیاں کر رہا ہے۔ اب قوم ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بولے، بلکہ ان کے بڑے نے، یعنی بڑے بت نے یہ سب کیا ہوگا۔ اسی سے پوچھ، اگر یہ بولتے ہیں۔ لوگ جانتے تھے کہ بت تو پتھر ہیں، اور یہ بھی انہیں علم تھا کہ پتھر نہ سنتے ہیں اور نہ بولتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بڑا بت بھی تو پتھر ہی ہے۔ بڑا بت بھی چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ وہ بتوں کو توڑ سکتا ہے۔
تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بت نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ؟ اور تم ان بتوں سے کیوں مانگتے ہو جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں؟ کیا تمہیں سمجھ بوجھ عقل نہیں ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہوئے، مگر دل میں وہ ناراض تھے، غصے میں تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی ٹھان لی تھی اور اسی کی پلاننگ کرنے لگے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، اب ہم کیا کریں؟ ابراہیم نے بت توڑ دیے ہیں اور ہمارے معبودوں کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابراہیم کو کیا سزا دی جائے، اس سے کیا سلوک کیا جائے، اور جواب یہی تھا کہ ابراہیم کو آگ میں جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اور ایسے ہی ہوا، انہوں نے آگ جلائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ یوں ہی ہوا، آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی، اور لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش و خرم اور ٹھیک ٹھاک ہیں، اور یہ دیکھ کر لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔